بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، مگر سیریل کے حساب سے ویلاگ نمبر 7 معارف و مسائل۔ توحید کی دعوت، توحید کی طرف دعوت کا تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے، یعنی توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 16، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 6۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران سے سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ ویلاگ نمبر 7 توحید کی طرف دعوت کا تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے، توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔ معارف و مسائل، پیج نمبر 16۔ دوسری آیات میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں، اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء آتے ہیں، اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 7۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 8 میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم،
ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لینے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے.